أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. آج کی جو یہ آیات ہیں ان کے اندر موسیٰ علیہ السلام اور باقی جو ساری قوم تھی، فرعون اور اس کے جو جادوگر، ان سب کا جو آپس میں مقابلہ ہوا تھا، وہ مکمل واقعہ یہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے اپنے معجزات ظاہر کیے، عصا اور ہاتھ کا سفید ہونا، تو اس کے بعد فرعون نے کہا قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم. جو اس کے ارد گرد سردار تھے، جو درباری لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ تو بڑا کوئی ماہر جادوگر لگتا ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں یہ اپنے جادو کے بل بوتے پر تمہاری زمین سے تمہیں نکال دے. فماذا تأمرون، تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ کیا فرعون نے اس چیز کو بھانپ لیا کہ یہ کوئی معاملہ بہت سخت ہے اور بڑا مشکل معاملہ ہے، لہذا اس نے اپنے سرداروں سے مشورے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ہمیں اگر اپنے جادو کے بل بوتے پر اپنی اس سرزمین سے نکال دے. اس لیے اس نے کہا کہ آپ لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ تو لوگوں نے کہا قالوا ارجی واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، انہوں نے کہا کہ اس کو اور اس کے بھائی کو موقع دیں اور شہر کے اندر آواز لگانے والے نقیب جو ہے وہ بھیج دیں تاکہ وہ لوگوں کو اکٹھا کر لیں. یأتوک بکل سحار علیم، اور وہ لے آئیں جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ جادو کے ذریعے اس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا جا سکے. فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، بس تمام جادوگروں کو جمع کیا گیا جو ایک وقت مقرر تھا، جو دن مقرر کیا گیا تھا. اس دن انہوں نے پورے اپنے شہر سے جتنے بھی جادوگر تھے ماہر ان کے پاس، ان سب کو جو وہ فرعون کے پاس لے آئے. اور وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور کہا کہ لوگوں سے کہا کہ کیا تم بھی جمع ہونے والے ہو؟ گویا یعنی لوگوں سے بھی کہا کہ آپ لوگ بھی آ جائیں ایک مجمع کے سامنے، جب موسیٰ علیہ السلام کو لاجواب کیا جائے تاکہ ان کے پاس کوئی جواب نہ رہے. لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا. لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، اور آگے شاید کہ ہم پیروی کر لیں جادوگروں کی اگر وہ غالب آ جائیں، کہ بجائے اس کے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی، اس کے بجائے ہم جب وہ جادوگروں کی پیروی کریں گے کہ جو جادو دکھا کر ان کو جو ہے وہ شکست دے دیں. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون، پس جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کہ اگر ہم غالب آ گئے تو ہمارے لیے کیا اجر ہوگا، ہمارے لیے کیا بدلہ ہوگا. کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا جادو تو دکھائیں گے، لیکن جب ہم یہاں اتنے مجمع کے سامنے جب ہم فتح پا لیں گے، جب ان پر غلبہ پا لیں گے،
تو پھر ہمیں کن انعامات سے نوازا جائے گا؟ کوئی اپنا انعام پوچھا کہ ظاہر ہے فرعون بادشاہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب ہم غالب آ جائیں گے، جب ہمارا غلبہ ہو جائے گا، تو پھر آپ کی طرف سے، بادشاہ کی طرف سے ہمیں کن انعامات سے نوازا جائے گا؟ قال نعم، کہا بالکل جی ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، تب جو وہ تم میرے مقرب لوگوں میں، یعنی قریب ترین لوگوں میں تمہارا شمار جو ہے وہ ہوگا۔ یعنی جو دربار کے اندر جو وزیر وغیرہ ہیں، اب اگر تم غالب آگے تو تمہارا شمار میرے مقرب ترین، یعنی جو سب سے قریب لوگ ہوں گے، ان میں تمہارا جو ہے وہ شمار ہوگا۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، اب وہ جو مقابلہ تھا وہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ مجمع سارا جمع ہے، سارے لوگ ہیں، فرعون اور اس کے جتنے بھی لوگ اور جادوگروں کی پوری ٹیم ہے، اور دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام۔ یہ نہیں اگر انسان تصور کرے نا کہ ایک سائڈ، ایک طرف دو لوگ کھڑے ہیں اور دوسری طرف جب پورا مجمع کھڑا ہو، ہزاروں کے حساب سے لوگ ہوں، تو وہاں پر مقابلہ کرنا، تو وہاں لیکن موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے، ان کو اللہ کی مدد اور نصرت کے اوپر مکمل یقین تھا، اس لیے وہ ذرا برابر جو وہ گھبرائے نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، کہ اپنا جادو دکھاؤ، جو تم ڈالنا چاہتے ہو، جو اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو وہ ذرا دکھاؤ۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ، بس انہوں نے رسیاں ڈالی جو کہ انہیں سانپ بن گئے۔ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، انہوں نے کہا کہ فرعون کی عزت کی قسم، ہم جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ جادوگروں نے اپنا جادو دکھایا، وہ لاٹھیاں انہوں نے رسیاں پھینکی تو وہ دوڑتے ہوئے جو وہ سانپ بن گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ غالب آئیں گے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اب موسیٰ علیہ السلام کی باری تھی کہ اب انہوں نے اپنا جو ہے وہ مظاہرہ دکھانا تھا، تو انہوں نے اپنا جو عصا ہے اللہ کے حکم سے اپنی اس لاٹھی کو زمین پر پھینکا تو وہ ایک بڑا اژدہا بن گیا۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور وہ سب کو ختم کر دیا جو ان نے جو ہے وہ جادو چلا تھا، ان سب چیزوں کو انہوں نے جو ہے وہ اس عصا میں، وہ جتنے بھی ان کے سانپ وغیرہ بنے ہوئے تھے، جو رسیاں تھی، جو سانپ بنے تھے، اس سب کو وہ ان کا جو موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ اژدہا بن گیا، اور سب کا سب جو ہے وہ اس نے نگل لیا۔ اب اگلا کام جو ہو کہ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، کہ ہمیں جادوگروں کو سجدے کے اندر جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، تو انہوں نے کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون بھی اپنے آپ کو رب العالمین کہتا تھا، اس لیے انہوں نے ساتھ یہ وضاحت کر دی کہ کہیں فرعون یہ نہ سمجھے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ کہا کہ ہم رب العالمین پر ایمان تو لاتے ہیں، لیکن وہ جو رب ہے وہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا جو رب ہے، اس رب کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں۔ گویا وہ مقابلہ ہار گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ اتنے جادوگر بھی مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو اس وقت ایک چیز ان کو واضح ہو گئی کہ یہ کوئی جادو نہیں، یہ کوئی اور جب اللہ کی طرف سے ان کو جو طاقت عطا کی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے جادوگر تو سارے جانتے تھے کہ جادو کیا چیز ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کو ظاہر ہے ایک الگ، ظاہر ہے یہ اللہ کے نبی اگر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو حقیقت میں پھر وہ وہی ہیں۔ تو اس کی وہ فوری طور پر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ جو ہے وہ ایمان لے آئے۔ اب فرعون یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، ان سے کہا کہ یہ جو میں نے جادوگر اکٹھے کیے تھے، یہ میں نے مجمع لگایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جو ہے وہ شکست دینے کے لیے، اور بجائے یہ ان کو شکست دیتے یہ جادوگر ہی سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں اس پر۔ تو اس وقت اس نے کہا قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، کہا کہ تم ایمان لے آئے ہو اس پر میری اجازت سے پہلے ہی۔
انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا وہ بڑا ہے کہ جس نے تمہیں جادو سکھایا۔ اب جب شکست ہوگی، اس نے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام ہیں یہ گویا تمہارے استاد ہیں اس جادو کے اندر، اور جب انہوں نے تمہیں جو ہے وہ جادو سکھایا ہے، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پس قریب تم جان لوگے، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، کہا کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا۔ فرعون نے کہا من خلاف، مخالف سمت سے، یعنی اگر دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بائیں جو ہے وہ پاؤں جو وہ ٹانگ کاٹوں، کوئی اس طرح جو ہے مخالف سمت میں جو ہے وہ تمہارے ساتھ جو ہے یہ تمہیں سزا کے طور پر، اور اسی طرح وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تمہیں جو ہے وہ سولی چڑھا دوں۔ اب یہ ظاہر ہے فرعون اس وقت ظالم بھی تھا، وہ سب کچھ اس کے پاس طاقت بھی تھی، لیکن جب جادوگروں نے حقیقت دیکھی تو وہ بغیر کسی پریشانی کے، ہچکچاہٹ کے وہ ایمان لے آئے۔ تو اب جب اس نے یہ کہا کہ میں تمہارے ساتھ یہ حشر کروں گا، تو جادوگروں نے جواب دیا قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کہ کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرنے والے ہیں، لوٹنے والے ہیں۔ اگر ہم ایمان لے آئے ہیں جب ہم، تو چاہے جو تم نے کرنا ہے، جس نے ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جادوگروں نے کہا کہ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کہ تم نے جو کرنا ہے کر لے، ہم جو ایمان لے آئے ہیں آپ اس سے جو ہے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور اگر تم ہمیں سزا دو گے، ہمارے پر ظلم کرو گے، ہمیں سولی چڑھا دو گے، پھانسی دے دو گے، تو پھر بھی کیا ہوگا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، پھر بھی ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر جائیں گے۔ تو رب کے ساتھ ملاقات ایک مومن کے لیے یہ سب سے خوشی کا باعث ہوتی ہے، لہٰذا تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو۔ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، بے شک ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا، أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، کہ اس سے پہلے جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہیں، ہمیں امید ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہماری ان غلطیوں کوتاہیوں کو جو ہے وہ معاف کر دے گا۔ تو یہ جو مکمل واقعہ ہے اس کے اندر بے شمار پیغامات ہیں کہ انسان چاہے کچھ بھی ہو جائے، اللہ کے اوپر جب اس کا بھروسہ ہوتا ہے تو وہ یہ نہ دیکھے کہ میں اکیلا ہوں، وہ یہ نہ دیکھے میں تعداد کے اندر کم ہوں، اس کو اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس ذات پر جب بھروسہ کرے گا تو اللہ اس کو ضرور جو ہے وہ فتح اور نصرت سے جو ہے وہ نوازے گا، اللہ کی مدد پھر ضرور آئے گی۔ جتنی بھی اسلامی تاریخ کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، کوئی بے شمار جنگیں ایسی ہیں کہ جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کبھی زیادہ نہیں، ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہے، جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کے اوپر جب وہ توکل کیا، تو اللہ نے ان کو جو ہے وہ فتح و نصرت سے نوازا ہے، اس میں مسلمان کامیاب ہوئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ بھی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ جسے دیکھیں آج ہمارا ایمان ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ایک ہمارے سامنے اگر کوئی تھوڑی سی مشکل پریشانی آ جائے تو ہم فوری طور پر گھبرا جاتے ہیں۔ ایک ان جادوگروں کا ایمان دیکھیں کہ جو بھی چند لمحے پہلے ایمان لائے تھے، اور اس وقت کا جو سب سے بڑا ظالم تھا وہ ان کے سامنے تھا، اور اس نے ان کو کہا بھی کہ میں تمہیں یہ سزا دوں گا، لیکن انہوں نے کیا کہا کوئی پرواہ نہیں، کیا ہم ایمان لے آئے ہیں تو جو کرنا ہے تم نے کر لو، اب ہم اگر جو بھی ہوا تو ہم نے اپنے رب کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ انسان کو حق بات کرنی چاہیے، چاہے وہ اکیلا ہی کھڑا ہو، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ایک طرف لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے تو مجھے جو ہے ان لوگوں کے ساتھ جانا چاہیے۔ ویسے بھی لوگ برائی کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں، نیکی کی طرف جو ہے کم لوگ آتے ہیں، کہ اگر آپ کوئی اچھا پروگرام کریں تو اس میں لوگوں کو آپ کو بلا کر لانا پڑتا ہے، لیکن کوئی اس طرح اگر کوئی اور کوئی مزاحیہ یا کوئی اور اس طرح کی چیز ہو
تو وہاں لوگ بغیر بلائے بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو حق اور باطل کا معرکہ ہے، اسلام اور کفر کی جو جنگ ہے، یہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ چلتی رہے گی، لیکن اصل یہ ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانا ہے اور صحیح جو حق کا راستہ ہے اس کے اوپر کھڑے رہیں گے۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ ضرور آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق